کالو جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں نے ایک کوی دیکھی ہے تمہارے لیے، مگر لڑکی کوی والوں کی شرط ہے کہ وہ لڑکا کوا پہلے دیکھ کر پھر شادی کریں گے۔ پھر تو جواب ہی سمجھو، جو بھی مجھے دیکھتا ہے شادی سے منع کر دیتا ہے۔ آپ اپنے سفید بال تھوڑے کالے کر لو اور جلدی سے کبوتر کے گھر آ جاؤ، وہاں سے ہم سب مل کر لڑکی کوی والوں کے گھر جائیں گے۔ پھر چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور کالو کوا اپنی تیاری شروع کرتا ہے۔ وہ اپنا چشمہ نکالتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور اپنے سفید پنکھوں پر کالا رنگ لگاتا ہے۔ چڑیا، کیا لڑکی کوی والے مان جائیں گے کالو سے اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے؟ کبوتر بھیا، یہ تو وہ کالو کو دیکھنے کے بعد ہی بتائیں گے۔ اب تو کالو شکل سے ہی بڈھا بڈھا لگتا ہے، مجھے تو امید نہیں ہے کہ وہ مانیں گے، چلو جا کر دیکھتے ہیں۔ اتنے میں کالو کوا جی بھی بن ٹھن کر پہنچ جاتے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ واہ واہ کالو، آج تو ایسے لگ رہے ہو جیسے اس جنگل کے تم ہی راجا ہو، کالا راجا، کالا کالو راجا کوا۔ اچھا اب باتیں چھوڑو اور چلو، لڑکی کوی والے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر چڑیا اور کبوتر کالو کو ساتھ لے کر وہاں سے جاتے ہیں۔ لڑکا کوا کہاں ہے؟ یہ سن کر کبوتر کی ہنسی نکل جاتی ہے۔ یہی ہے لڑکا کوا، کالو ہے اس لڑکے کوے کا نام۔ کیا اس کی شادی کرنی ہے میری بیٹی سے؟ ہاں ماں جی، میں نے آپ کو کالو ہی نام بتایا تھا۔ چڑیا، میری بات کا برا نہ مانا، اب اس کا انتک سنسکار کرنے کی تیاری کرو، اب اس کوے کی شادی کروانے کی عمر گزر گئی ہے۔ میں دیکھنے میں ایسا لگتا ہوں، میں ابھی جوان ہوں، دیکھیں تو میرے پنکھ بھی ابھی کالے ہیں اور میں تیز اڑ بھی سکتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں اڑ کر دکھاؤں۔ ماں جی، آپ کی بیٹی عیش کرے گی عیش، چلو بھاگو یہاں سے، خاک عیش کرے گی میری بیٹی اس بڈھے کے ساتھ۔ پھر وہ سب نراش ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آج کالو کوا بہت دکھی تھا کیونکہ مہینے میں تیسری بار کالو کوا ریجیکٹ ہوا تھا۔ اسی جنگل میں دوسری طرف ایک کوی رہتی تھی جس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک سندر تھی جبکہ دوسری ایک آنکھ سے کانی تھی۔ ماں، بڑی کی تو شادی ہوگی نہیں کیونکہ بڑی ایک آنکھ سے کانی ہے، آپ میری شادی تو کر دیں۔ ماں دیکھ لے، چھوٹی پھر مجھے کانی کہتی ہے، جو بھی ہو میں پہلے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کروں گی اور پھر چھوٹی کی۔ جنگل میں رات ہو جاتی ہے۔ میں جوان ہوں، ابھی میں جوان ہوں، میرے پنکھ بھی کالے ہیں، میرے پنکھ بھی کالے ہیں۔ کالو کوا ایسے سپنے دیکھ رہا تھا جب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ نہ جانے کب تک میں سپنوں میں ہی شادی کروں گا، کب میری پتنی میرے گھر آئے گی۔ کوے کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں اور پھر ایک دن کبوتر اڑتا ہوا جنگل کی دوسری دشا میں جاتا ہے جہاں اس کی دوست بلبل رہتی تھی۔ بلبل بہن، کالو کوے کی شادی نہیں ہو رہی، کیا آپ کے آس پاس کوئی کوی ہے؟ ہاں کبوتر، میرے پڑوس میں ایک بوڑھی کوی رہتی ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتی ہے، اگر آپ کہیں تو میں آج ہی بات کرتی ہوں اس سے۔ بلبل بہن، آپ پتہ چلائیں، اور دہیج کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس لڑکی کوی مل جائے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر بلبل وہاں سے جاتی ہے اور اس کوی سے بات کرتی ہے۔ اگر کوا اچھا ہے تو بلبل، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔
تو پھر آپ مجھے اپنی بیٹی کی ایک تصویر دے دیں تاکہ میں وہ لڑکے کوے والوں کو دکھا سکوں اور بات پکی کروں۔ پھر وہ بوڑھی کوی اپنی چھوٹی بیٹی کی تصویر بلبل کو دے دیتی ہے، جسے لے کر بلبل وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ماں، آپ نے میری تصویر کیوں دی؟ کیا آپ میری شادی کرنے والی ہیں؟ نہیں، اس بار میں بڑی کی شادی کر کے رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں تصویر تمہاری دکھا کر بڑی کی شادی کر دوں گی۔ ماں، مگر بعد میں میرے پتی جی کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایک بار میری بیٹی کی شادی تو ہو جائے۔ بلبل بھی تصویر لے کر پہنچ جاتی ہے۔ تصویر سے تو یہ کوی بہت سندر لگ رہی ہے۔ میری طرف کرنا تصویر۔ لو کالو، تم بھی دیکھ لو، مجھے کبوتر نے کہا تھا بات کرنے کو تمہاری شادی کی۔ چڑیا بہن، سچ میں یہ کوی تو بہت سندر ہے، کیا مان جائے گی یہ کوی مجھ سے شادی کرنے کے لیے؟ وہ تو تیار ہیں، بس تم اپنا بتاؤ، اگر کوی پسند ہے تو پھر کل ہی بارات لے کر آ جانا اور بہا کر لے آنا اپنی پتنی کو۔ ہمیں تو پسند ہے، لڑکی کوی بہت سندر ہے۔ پھر دوسرے دن کالو کوا دلہا بن جاتا ہے، اپنی پگڑی نکال کر پہنتا ہے اور خوشبو لگاتا ہے۔ چڑیا، کبوتر اور طوطا بھی آ جاتے ہیں۔ کبوتر، اگر انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو اس بار ہنس نانا میرے دل پر آگ لگی ہوتی ہے اور تم وہاں بیٹھ کر ہنسنے لگ جاتے ہو۔ نہیں یار، اگر اس بار کچھ غلط ہوا تو میں رونے لگ جاؤں گا۔ پھر وہ سب وہاں سے اڑتے ہیں۔ بارات پہنچ جاتی ہے۔ بلبل، لڑکے کی عمر کچھ زیادہ ہے مگر چلے گا، ایسا بھی چلے گا۔ بدائی ہو میرے دوستو، بدائی ہو، ساسو ماں مان گئی۔ پھر کالو کی شادی ہو جاتی ہے۔ ماں جی، اپنی بیٹی سے کہیں چہرے سے کپڑا تو ہٹائے۔ چڑیا، میری بیٹی کبھی کسی کے سامنے نہیں آتی، اس لیے شرما رہی ہے۔ کوئی بات نہیں ساسو ماں، آہستہ آہستہ شرم اتر جائے گی پتنی جی کی۔ چلیں اب پتی جی، چلو۔ پھر وہ سب کالو کی نئی نویلی دلہن لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پتنی جی، اب تو اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ پھر جیسے ہی وہ کوی اپنے چہرے سے کپڑا اتارتی ہے، کالو کی نظر اس کی آنکھ پر جاتی ہے اور کالو کی چینخ نکل جاتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تصویر میں تو تم ایسی نہ تھی۔ پتی جی، ماں نے غلطی سے تصویر میری چھوٹی بہن کی دے دی تھی بلبل کو۔ اب پتا چلا تمہاری ماں نے میری عمر کیوں نہیں دیکھی۔ پتی جی، میری شادی اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ میں کانی ہوں، اور آپ کی اس لیے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے۔ اچھا ہی ہوا جو ہم ایک دوسرے کو مل گئے، اچھی گزرے گی اب ہماری۔ پھر کالو ہنسنے لگ جاتا